سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم۔ احل لکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، بے پردہ ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، ہن لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو۔ علم اللہ، اللہ پاک کو یہ بات معلوم ہو چکی، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ بے شک تم بعض خیانت کر بیٹھتے ہو اپنے آپ کے ساتھ، فتاب علیکم، سو اس نے تمہاری طرف رجوع کیا، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن، سو اب تم مباشرت کر سکتے ہو ان بیویوں سے، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور اسی کا ترجمہ کیا گیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے ابواب البر میں سے چوتھا حکم بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے 3 حکم آپ سماعت فرما چکے، قصاص اور دیت کے متعلق، اور اس کے بعد وصیت کے متعلق، پھر رمضان کے روزوں کے متعلق۔ اس حکم کا تعلق بھی رمضان کے روزوں کے ساتھ ہی ہے، اور یہ حکم ہے رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی اجازت، اور اسی طرح ہم بستری کی اجازت کے متعلق۔ یہودی اور عیسائی جو روزہ رکھا کرتے تھے، وہ روزہ ہوتا تھا 24 گھنٹے کا۔ ابتدائی اسلام میں بھی روزہ اسی طرح تھا کہ سونے سے پہلے پہلے جو کھا سکتے ہیں، جو پی سکتے ہیں، وہ کر لو۔ جب سو گئے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا، اس میں سحری نہیں تھی۔ یہ تو بعد میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت دی، بلکہ سحری کی فضیلت بیان کی، اور یہ فرمایا کہ سحری کھانا یہ ہمارے اور یہودیوں کے روزے میں فرق ہے، وہ سحری نہیں کھاتے اور ہم سحری کھاتے ہیں۔ اور فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، اللہ اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ سحری کی فضیلت بھی بیان کی گئی اور اس کا حکم بھی دیا گیا۔ شروع اسلام میں جب صرف رات کو سونے سے پہلے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، تب ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک صحابی ہے حضرت قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انصاری صحابی تھے، اور انصاری صحابہ زیادہ تر باغات میں محنت کرتے تھے، کھجوروں کے باغات یا دوسری فصلیں وغیرہ زمینوں پہ محنت کرتے تھے۔
اب یہ صحابی دن بھر زمینوں پہ رہے، روزہ بھی افطار وہیں پہ کیا، اور پھر رات گئے کہیں گھر واپس آئے اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، تو انہوں نے کہا کہ گھر میں تو اس وقت کچھ نہیں ہے، جو تھوڑا بہت تھا وہ افطاری میں ختم ہو چکا، چلے ابھی پتہ کرتے ہیں دائیں بائیں پڑوس سے کسی سے کوئی مل جائے تو وہ آپ کے لیے انتظام کرتے۔ وہ صحابی انتظار میں بیٹھ گئے، گھر والے کہیں دائیں بائیں پڑوس میں کسی عزیز کے گھر گئے کہ کچھ مل جائے۔ اللہ کی شان کہ اس صحابی کی بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اتنے میں گھر والے کھانا لے کر آئے تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سو چکے۔ اب شریعت کا حکم تو یہ تھا کہ سونے کے بعد پھر کھانے کی اجازت نہیں ہے، اب روزہ شروع ہو چکا ہے، اب پچھلے دن کا بھی روزہ رکھا ہوا، اب رات کو بھی کچھ نہیں کھایا، اگلے دن پھر روزہ۔ تو اگلے دن کیا جب کوئی دوپہر کا ٹائم ہوا، گرمی، محنت اور پھر بھوک 2 دن کی، وہ صحابی تو ان کو غشی پڑنے لگ گئی، بیمار ہونے لگ گئے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے امت مسلمہ کو یہ رعایت دی گئی کہ آئندہ رات کو بھی آپ کھا پی سکتے ہیں، جب دل کرے آپ کو، بھوک لگے، ضرورت ہو، کھا پی لے، سحری کے وقت بھی کھا پی سکتے ہیں، صبح صادق جب طلوع ہوگی اس وقت سے امت مسلمہ کا روزہ شروع ہوگا اور پھر غروب آفتاب تک کھانا پینا بند ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علماء نے لکھا، خود حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ ہوا کہ رمضان کی رات میں وہ اہلیہ کے ساتھ بستری کر بیٹھے، مجامت ہو گئی، صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے پشیمان تھے اور دعا بھی کی اور اللہ آپ سے بھی درخواست کی کہ دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے 1-2 واقعات جو ہوئے تو اس کے بعد یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور امت مسلمہ کو رمضان کے مہینے کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اجازت دے دی، مجامعت کی بھی اجازت دے دی، اور آیت کے اگلے حصے میں بتا دیا کہ روزہ شروع کہاں سے ہوگا اور ختم کہاں پہ ہوگا۔ صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا اور غروب آفتاب پہ روزہ ختم ہوگا۔ اس سے پہلے پہلے کھانا پینا، مجامعت، اس سب کی اللہ پاک نے اجازت دے دی۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے احل لکم، حلال قرار دیا گیا ہے تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث الی نسائکم، رفث کہتے ہیں کپڑوں کو اتارنے کو، یعنی اپنی بیویوں کی طرف اگر تم بے پردہ ہونا چاہے، مراد اس سے مجامعت اور ہم بستری ہے، رمضان کی راتوں میں اگر یہ کرنا چاہیں تو اس کی تمہیں اجازت ہے۔ اس کی اجازت ہے تو اسی سے پتہ چلا کہ رمضان کی راتوں میں کھانے پینے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے ساتھ اللہ پاک نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ اس ایک جملے میں میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ پاک نے مرد اور عورت کی پوری زندگی کو ایک خوبصورت انداز سے بیان کر دیا۔ اگر صرف دونوں خاوند بیوی اسی ہدایت پر عمل کر لیں تو آج جو گھروں میں جھگڑے نظر آتے ہیں، خاوند اور بیوی کی لڑائیاں نظر آتی ہیں، وہ نظر نہ آئے۔ کتنا خوبصورت اللہ نے ایک مثال دی بیوی کی اور خاوند کے تعلق کی کہ ان کا تعلق لباس والا تعلق ہے۔ اب لباس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ کہ لباس جسم کو ڈھانپ کے رکھتا ہے۔ میرے جسم کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی اس میں کمی ہے، کوئی نقص ہے، کوئی بھی چیز ہے، میرا لباس میرے جسم کو ڈھانپ لیتا ہے۔ خاوند اور بیوی کا تعلق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے مزاج سے، کمیوں کوتاہیوں سے سب سے زیادہ یہ واقف ہوتے ہیں۔
ان کو ایک دوسرے کا لباس بننا چاہیے کہ نہ خامن بیوی کی برائی کسی کے سامنے کرے اور نہ بیوی خامن کی برائی کسی کے سامنے کرے۔ کوئی کمی محسوس بھی ہو تو ایک دوسرے کو چھپا لے۔ ایسا تعلق ان کا اگر بن جائے تو پھر ایمانداری کی بات ہے کہ آپس کی لڑائیاں ختم ہو جائیں۔ آج لڑائیاں ہوتی اسی لیے ہیں کہ بیوی پہلے خاوند کی عیبیں، ان کی کمیاں، اس کی کوتاہیاں وہ بیان کرنا شروع کرتی اپنے میکے میں، اپنی بہنوں سے، دوسریوں سے، اور ادھر خاوند بھی اپنے دوستوں میں، یاروں میں، اپنے گھروں میں، اپنے بھائیوں میں، دوسروں میں بیوی کی برائیاں شروع کر دیتے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے۔ حالانکہ ان کا تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بھی اور اپنے عزیز و اقارب کے بھی عیبوں پہ پردہ ڈالیں۔ اور لباس کے اندر دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ لباس جسم سے ملا ہوا ہوتا ہے، جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، تو خاوند بیوی بھی ایک دوسرے سے ان کے دل ملے ہوئے ہوں۔ اور لباس میں تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ انسان لباس کو پاک اور صاف رکھتا ہے، تو خاوند بیوی کو بھی ایک دوسرے کی عزت و ناموس کو پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اس میں کوئی میل کچیل نہیں آنا چاہیے۔ تو گویا اس ایک مثال میں، لباس کی مثال دے کر اللہ پاک نے پوری کی پوری اس معاشرت کو بہت خوبصورت انداز سے بیان کر دیا۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم بھی اپنی بیویوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو چھپائیں۔ ذرا ہم سوچیں تو صحیح، آپس میں ہم اب صرف مرد ہی ہیں، یہاں کوئی خاتون تو ہے نہیں، ہم مرد صرف سوچیں کہ ایک عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کے ہمارے لیے آ گئی، گھر بار، بیوی، بچے، اپنا بہن بھائی اور اپنے والدین اور اپنے دوستیں سہیلیاں سب چھوڑ دیے اس نے صرف ایک خاوند کے لیے۔ اب خاوند کے گھر کے اندر کپڑے بھی دھو رہی ہے، کپڑے استری بھی کر رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، سارے کام سر انجام دیتی ہے، اور تمام امور کرتی کس کے لیے؟ اپنے خاوند کی محبت میں، اپنے گھر بار کی محبت میں۔ ذرا آپ سوچیں اگر اتنے سارے کاموں کے لیے آپ کو ایک کام والی رکھنی پڑ جائے تو کتنا خرچہ ہوگا، اور وہی خرچہ ہی سمجھ کے بیوی پر رعایت کر دے، اس پہ شفقت کر دے، اس پہ مہربانی کر دے، کچھ اس کو تحفہ تحائف دے دیا کرے، کچھ اس کے لیے ویسے خرچہ اس پہ کر دیا کرے، اس کا بھی دل خوش ہو جائے۔ اگر یہ عورتوں کے ہم محبت میں ان کے دل کی خوشی کے لیے اللہ کی طرف، اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو یقین کریں اللہ بھی خوش ہوگا۔ حدیث پاک میں آتے ہیں کچھ مواقع ہیں جن مواقع پر اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کے اللہ بھی مسکرا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک موقع وہ ہے جب خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے اظہار محبت کرے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ اللہ پاک بھی اس تعلق کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، کیونکہ خاندانی سسٹم جتنا مضبوط ہوگا انسانوں کے اندر اتنی ہی زیادہ پاکیزگی آئے گی، اور جتنا یہ خاندانی سسٹم فیل ہوگا، آج ہماری حالت کیا ہے ہماری کہ جو جن کے ساتھ تعلق اور دوستی اور عشق و محبت ہو ان کے لیے تو غزلیں لکھی جاتی، شعر لکھے جاتے اور ان سے اظہار محبت کیا جاتا ہے، اور جس سے نکاح ہو اس کے لطیفے بناتے، مختلف قسم کے اس پہ لطیفے بنا کے ہنستے، بیویوں کی باتوں پہ، بیویاں خامدوں کی باتیں۔ حالانکہ یہ ایسا خوبصورت اور بہترین تعلق ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی نعمت کے طور پہ ذکر کیا، اس لیے ہمیں اپنے اس نظام کو بہت بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیر لأہلی، فرمایا تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے،
اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ یعنی اب گھر والوں کے لیے اچھا ہونا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ غانم مریدی ہے۔ کیا گھر والوں کے لیے اگر بندہ اچھا ہو کیا کہتے ہیں؟ بڑا غانم مرید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا فرمایا کہ عائشہ سے، بیوی سے محبت ہے۔ اب بیوی سے اظہار محبت عرب کے معاشرے کے اندر اس کو تو بڑا ہی سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو بڑی غلط بات ہے، بیوی سے محبت کا اظہار کر۔ اب اللہ کے محبوب برملا کہہ رہے ہیں مجھے بیوی سے محبت ہے، عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کہ نہیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے ہے؟ آپ نے پھر یہ نہیں کہا ابو بکر صدیق سے، بلکہ کیا فرمایا؟ عائشہ کے ابو سے، یعنی پھر بیوی کا نام درمیان میں لے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اظہار محبت ہے، اور ہم اس کو جو ہے نا کوئی اور ہی نام دیتے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے اس تعلق کو قرآن کریم میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ ماں باپ کا اپنا حق ہے، اولاد کا اپنا حق ہے، خامد اور بیوی کی محبت اس کا تعلق اس کا اپنا حق ہے۔ تو لباس بنے اپنی بیویوں کے لیے، بیویاں خامدوں کے لیے لباس بنے، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں کو برداشت کریں، ان پہ پردے ڈالیں، محبتیں بڑھائیں، گھروں کے اندر نفرتیں پیدا نہ کریں۔ اللہ پاک اس کے بعد فرماتے علم اللہ کو یہ بات معلوم ہے، یعنی معلوم اب نہیں ہوئی، پہلے سے معلوم ہے، انکم تختانون انفسکم، تم روزوں کی راتوں میں کچھ خیانت کر بیٹھو گے، برداشت نہیں ہو سکے گی، تم سے یہ پابندی اٹھائی نہیں جا سکے گی، تم مجامت کر بیٹھو گے، یا رمضان کی راتوں میں کھا پی لو گے، اس لیے فتاب علیکم، اس اللہ نے تمہاری طرف رجوع کیا، وعفا عنکم، تمہاری سابقہ سب غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اگر کسی سے کوئی کوتاہی رمضان میں ہو گئی تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اب اجازت دے دی، فرمایا فالآن باشروہن، اب تم رمضان کی راتوں میں ان سے مباشرت مجامعت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ فرمایا کہ اس مباشرت مجامعت کا مقصد محض نفسانی خواہشات نہ ہو، بلکہ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اس کا مقصد اس اولاد کا حصول ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی۔ یعنی مجامعت کرتے ہوئے بھی دل دماغ میں یہ نہ ہو کہ ہم صرف اپنے جذبات پورے کر رہے ہیں، اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ نے اگر اس میں ہمارے لیے کوئی اولاد لکھی ہے تو اللہ ہمیں وہ اولاد نصیب فرما دے، نسل ہماری بڑھا دے۔ یہ رمضان کی راتوں میں ایک رعایت دے دی گئی۔ اس کے بعد اگلی آیت کے حصے میں اللہ پاک نے رمضان ہی کے متعلق روزہ کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کے تمام احکامات کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی ادریس صاحب کی والدہ بیمار ہے، حاجی ادریس صاحب کی، ان کے لیے دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی اور صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم باقية كباقية الوليد اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما۔ حاضرین درس اور سامعین درس جن کے گھروں میں جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ اس کو صحت نصیب فرما، بالخصوص حاجی میاں ادریس صاحب کی والدہ محترمہ اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم